ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج ہم جو ہے نا یہ اس والے ٹاپک میں بات کریں گے روایت میں شذوذ ہونے کا، یعنی شاذ روایت، شذوذ ہونا، کیونکہ ہم نے یہ عادات الرواة، ضبط الرواة، اتصال الاسناد پڑھ لیا، اب عدم الشذوذ میں آتے ہیں۔ عادات الرواة، راوی سارے عادل ہوئے، ہم نے پڑھ لیا، اور راوی کس طرح عادل ہوتے ہیں اس کی بھی وضاحت کر لی۔ ضبط ہوا، راوی ضابط ہوئے، اور راوی کا ضابطہ کیا چیز ہے اس میں وضاحت کر لی۔ اتصال اسناد، سند متصل ہوئے، اور سند کی کون کون سی چیزیں اگر سند میں آ جائیں تو سند متصل نہیں بلکہ منقطع ہو جاتی ہے، اس کی بھی امثلہ دے دیں۔ اب آتے ہیں عدم الشذوذ میں، کہ روایت میں شذوذ نہ ہو۔ اب شذوذ کا لفظ ہے شاذ سے، یعنی فلان روایت شاذ نہ ہو، اور جس میں جو روایت شاذ ہوتی ہے اس میں شذوذ ہوتا ہے۔ تو آیا کیا روایت کا سند اور متن میں سے کون سی چیز شاذ ہو سکتی ہے؟ کیا صرف سند شاذ ہوتی ہے، یا صرف متن شاذ ہوتا ہے، یا دونوں میں شذوذ ہو سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ دونوں شاذ ہو سکتے ہیں، کسی روایت کی سند بھی شاذ ہو سکتی ہے، متن بھی شاذ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی روایت کی سند شاذ ہے تو وہ روایت قابل حجت نہیں ہے، اور اگر کسی روایت کا متن میں کوئی لفظ شاذ ہے تو وہ لفظ جو شاذ ہے وہ قابل حجت نہیں ہے۔ تو آج اس کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں ایک مثال دے رہا تھا سند کی شذوذ میں، کہ سند کس طرح شاذ ہو سکتی ہے۔ اب پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں شاذ کا کیا مطلب ہے۔ شاذ عام طور پہ جو معروف ہے کہ جمہور کی مخالفت، جب ایک جگہ جمہور ہوئے اور کوئی راوی ان کی مخالفت کر لے تو کہتے ہیں جو بندہ نے مخالفت کی ہے اس کی روایت شاذ ہے۔ اور کچھ معنوں میں شاذ اس کو بھی ہوتا ہے کہ اصل کی مخالفت، لازمی نہیں کہ جمہور کی، اصل کی، کوئی اصل عمل کی مخالفت کو بھی شاذ کہتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ آج جو میں دو مثالیں دوں گا اس دونوں روایتوں میں جمہور کی مخالفت ہے۔ کبھی بعد میں کبھی ہم دکھائیں گے کہ اصل کی مخالفت بھی شاذ کس طرح ہو سکتی ہے، کہ کوئی چیز اصل ہوئے اور راوی اس طرح کی کوئی زیادتی کر لے اور اس کی زیادتی شاذ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے سے بڑے ثقہ راوی کی مخالفت کی ہے، اور جو اس سے زیادہ ثقہ راوی تھا اگرچہ وہ بھی ایک تھا لیکن اس کی مخالفت کر لے تو کہتے ہیں جو بندہ نے مخالفت کی ہے اس کی روایت شاذ ہے۔ اور کچھ معنوں میں شاذ اس کو بھی ہوتا ہے کہ اصل کی مخالفت، لازمی نہیں کہ جمہور کی، اصل کی، کوئی اصل عمل کی مخالفت کو بھی شاذ کہتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ آج جو میں دو مثالیں دوں گا اس دونوں روایتوں میں جمہور کی مخالفت ہے۔ کبھی بعد میں کبھی ہم دکھائیں گے کہ اصل کی مخالفت بھی شاذ کس طرح ہو سکتی ہے، کہ کوئی چیز اصل ہوئے اور راوی اس طرح کی کوئی زیادتی کر لے اور اس کی زیادتی شاذ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے سے بڑے ثقہ راوی کی مخالفت کی ہے، اور جو اس سے زیادہ ثقہ راوی تھا اگرچہ وہ بھی ایک تھا لیکن اس کی روایت اصل تھی، اور جو ضعیف راوی اس نے مخالفت کر لی اس کی روایت اس کی مخالف ہے تو اصل کی مخالف ہے تو شاذ ہو گئی۔ لیکن آج جو سند میں شذوذ کی مثال دوں گا اور متن میں شذوذ کی مثال دوں گا، دونوں میں جمہور کی مخالفت ہوئی ہے، جمہور کہہ لیں یا جماعت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں۔ تو یعنی سب سے پہلے ہم سند کی بات کرتے ہیں، سند میں شذوذ کی۔ تو سند میں جو شذوذ ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ ایک روایت ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر واصدقہم حیات عثمان، آخر روایت کے آخر تک۔ تو یہ روایت ہے، آتی ہے خالد الحدہ، وہ ابی قلابہ سے، وہ انس بن مالک سے، اس سند سے، اور وہ نبی سے مرفوعاً۔ تو بعض راویوں نے اس کو اس طرح بیان کیا، اور ایک بڑی جماعت نے یا ایک حفاظ کی جماعت نے اس کو مرسل بیان کیا ہے۔ مرسل یعنی ان نے بھی اس روایت کو خالد الحدہ سے بیان کیا، ان نے ابی قلابہ سے، اور ان نے ڈائریکٹ نبی سے بغیر حضرت انس کے ذکر کے۔ تو کچھ راویوں نے حضرت انس کی زیادتی بیان کی ہے اس روایت میں، کہ حضرت انس کا واسطہ بیان کیا، تو ان کی یہ جو زیادتی وہ سند میں یا متن میں؟ سند میں۔ اور یہ زیادتی کیا ہے؟ یہ شاذ ہے، کیونکہ ان نے حفاظ کی مخالفت کی، اصل کی مخالفت کہہ لیں یا جمہور کی کہہ لیں یا چلیں جماعت کی کہہ لیں، کیونکہ ایک سے زیادہ حافظ کی ان نے مخالفت کی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کچھ اقوال لایا ہوں، مثال کے طور پہ امام وادعی نے بھی اپنی کتاب میں بولا ہے اس کی سند میں جو راوی ہیں سارے ثقہ ہیں، صحیح کے راوی ہیں، لیکن ابن اولاہ الارسال، کہ حفاظ نے بولا کہ یہ جو روایت ہے اس میں ثواب ارسال ہے، یعنی یہ روایت مرسل صحیح ہے، اور جو متصل ہے اس کی جو کنیکٹڈ سند ہے اس میں جو صحابی کا ذکر ہے وہ شاذ ہے۔ صحابی کا ذکر، صحابی کون؟ وہ انس بن مالک کا ذکر، وہ کچھ راویوں نے زیادتی کی ہے، وہ ان کی غلطی ہے، وہ ان کی روایت شاذ ہے۔ اور جو جمہور حفاظ نے جو اس روایت کو بیان کیا ہے، جو اکثر حفاظ نے اس روایت کو بیان کیا، ان نے اس کو مرسل کیا ہے۔ ان میں سے کچھ سندیں ہم تک پہنچی ہیں، کچھ ہو سکتا ہے نہ پہنچی ہیں، لیکن جو پہنچی ہیں اس میں سے دیکھتے ہیں ہم۔ مثال کے طور پہ ابن عبد البر نے بھی بولا یہ روایت مرسل بھی آئی ہے، وہو الاکثر یروی مرسلا یا یروى مرسلا وہو الاکثر، یہ روایت مرسل مروی ہوئی ہے اور وہ زیادہ ہے، یعنی ابن عبد البر نے ہم کو بتا دیا کہ جمہور نے اس کو مرسل بیان کیا ہے، اور جن نے اس کو موصول یعنی کنیکٹڈ بیان کیا حضرت انس کے ذکر کے ساتھ وہ کم ہے، اور جن لوگوں نے اس کو مرسل بیان کیا وہ زیادہ ہے۔
اور اس طرح ایک قول ہے ابن حجر کا، وہی جو وادعی لائے تھے کہ افراد امتی زي وقد عل بالارسال وسماع ابي قلاب من انس صحيح الا انه قيل لم يسمع منه هذا، کہ یہ روایت کو تعلیل کیا گیا ہے ارسال سے، یعنی علل کے ائمہ نے، بڑے حفاظ نے اس روایت کو معلول قرار دیا ہے۔ عام طور پہ ابو قلابہ کا یا ابی قلابہ کا انس ابن مالک سے سما ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ان نے یہ روایت ان سے نہیں سنی، یہ والی روایت تو کہا گیا، یعنی محدثین کی طرف سے کہا گیا کہ ان نے یہ روایت ان سے نہیں سنی، یعنی یہ روایت مرسل ہے، اور جو اس کا متصل سند ہے وہ شاذ ہے، وہ خطا ہے، وہ غلط ہے۔ البزار نے بھی بولا ہے ارسلہ غیر واحد عن ابی قلابہ عن نبی الا ذکر ابی عبیدہ فانہ وصلہ، کہ اس روایت کو ایک سے زیادہ لوگوں نے مرسل بیان کیا ہے ابی قلابہ سے، ان نے ڈائریکٹ نبی سے بغیر انس بن مالک کے ذکر کے، سوائے ابو عبیدہ والے حصے کے، تو وہ موصول آیا ہے، کیونکہ اس روایت میں ایک حصہ ہے جس کا متن میں لکھا ہے وہ لکل امت امین و امین هذه الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح، کہ ہر امت کا کوئی امین ٹرسٹوردی بندہ ہوتا تھا، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے، یہ موصول آیا ہے، یہ والا حصہ ثابت ہے، اور یہ والا حصہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور مسلم میں تو یہ حضرت انس کے ہی مسند سے، حضرت انس کے مسند سے، یعنی ان کی ہی شاگردوں نے اس کو بیان کیا ہے، تو ان نے صرف یہ حصہ بیان کیا، باقی شروع کا وہ ابوبکر عمر عثمان علی کا ذکر نہیں ہے، صرف ابو عبیدہ کا ذکر ہے۔ تو امام بزار اشارہ دے رہے ہیں کہ جو موصول ہے ابو عبیدہ والے الفاظ، وہی موصول، وہی محفوظ ہیں، یعنی وہی ٹھیک ہے، اور باقی جو یہ روایت ہے اس کو ایک سے زیادہ لوگوں نے مرسل بیان کیا، یعنی وہ محفوظ ہے، اور جو مسند ہے کنیکٹڈ والا ہے جس میں صحابی کا ذکر ہے وہ شاذ ہے، وہ خطا ہے۔ اسی طرح ابن حجر کا پھر سے قول ہو گیا قالوا ہوا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہی اسناد ہو صحیح الا ان الحفاظ قالوا ان الصواب في اولى الارسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاری، کہ اس کی سند تو صحیح ہے لیکن حفاظ نے بولا ہے کہ یہ اس میں اس روایت میں حقیقت تو یہی ہے، ثواب یہی ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، اور اس کا جو موصول، جو محفوظ، جو صحیح الفاظ ہیں وہ یہ جس کو امام بخاری نے مختصر کر کے بیان کیا ہے، یا جہاں امام بخاری نے توقف کر کے جو الفاظ بیان کر لیے وہی صحیح ہے، مطلب ابو عبیدہ والا حصہ، باقی ابو بکر والا جو الفاظ ہیں ارحم امتی بھی امتی ابی بکر واشد فی امر اللہ عمر واصدقهم حیات عثمان، یہ سب ضعیف ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ چاہیے تو میں اس کو لگا لوں گا، یا یہ تو روایت آپ لوگوں نے پڑھی ہوئے گی نا کہ ارحم امتی بھی امتی ابی بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا بندہ میری امت کے لیے ابو بکر ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے دین کے معاملے میں شدید عمر ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں تو یہ ثابت نہیں ہے، یہ مرسل ٹھیک ہے، اور اس کا جو مرفوع والا طریق ہے وہ شاذ ہے، وہ خطا ہے۔ اسی طرح قول پھر آ جاتا ہے ابن حجر کا، وہ تو پڑھ لیا،